اصل میں بھگوان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہے وہی بھگوان ہے، پر سچ کیا ہے گردیو ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان۔ کپل شرما کی آج وہ ویڈیو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں جو بہت وائرل ہے، جس میں اس نے اللہ کے اوپر، ایشور کے اوپر، اللہ ایشور کے اوپر اس نے یہ بولا ہے کہ ایشور ہے تو کہاں ہے؟ اگر ایشور کا واقعی استتو ہے تو دکھتا کیوں نہیں ہے؟ اس پر آچاریہ روی شنکر جی نے جو اس کو جواب دیا وہ ایک طرف ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کو یہ پروف کر کے دکھایا کہ اللہ ہے۔ لاکھوں لوگوں کی بھیڑ میں سب کے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جواب دیا کہ اللہ ہے اور ہے تو اس کو ثابت کر کے دکھایا کہ کس طرح سے، وہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ایک لاسٹ کوسچن تو نہیں، میں اس کو کہوں گا اپنی زندگی کا، بہت سارے سوال ہیں گردیو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھگوان، جیسے بچپن میں ہم سنتے تھے بھگوان تو جی سورگ میں رہتے ہیں، تو ہمارے دادا دادی اوپر دیکھ کے کبھی پرے کرتے تھے۔ کوئی کہتا ہے مندر میں رہتے ہیں، کوئی کہتا ہے ورت رکھو تو بھگوان ملتے ہیں۔ گردیو، اصل میں بھگوان کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہے وہی بھگوان ہے، پر سچ کیا ہے گردیو ہے؟ ایشور پریم ہے، وہ تمہارے دل میں بسا ہوا ہے۔ بھگوان تمہارے دل میں ہے، پریم ہی ایشور ہے۔ اور ویسے تم دیکھو گے تو پورے پرکرتی میں ایشور ہی ہے۔ آپ نے بہت اہم سوال کیا اور ایک بہترین سوال کیا، اور اس سوال کے ذریعے کچھ لوگوں کے دماغ میں جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے ساتھ جو غلط فہمی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہندو دھرم نے ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ جب پتھر کو پوچھتے ہیں تو انرجی، آپ نے سائنس کے بارے میں کہا انرجی ہے، آپ کے اس میں انرجی، میرے اس میں انرجی کے بارے میں بالکل مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، انرجی ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ یہ انرجی اللہ ہے، یہ انرجی خدا ہے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ وید میں لکھا ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ یہ انرجی خدا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، there is nothing like it، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہی چیز بائبل میں لکھا ہے، there is nothing like unto it in the heavens above, in the earth beneath, in the water beneath the earth۔ بھگوان کے جیسا ممکن ہی نہیں کوئی بھی چیز، آسمان میں ہو، دھرتی پہ ہو، زمین پہ ہو، نہ کنکر، نہ پتھر، نہ مورتی۔ وہی لکھا ہے وید میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس بھگوان کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ تو یہ لکھا ہے دھارمک کتابوں میں، لیکن دھرم کے ماننے والے اپنی آسانی کے لیے تبدیل کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سپوز بزنس مین ہیں، آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں، آپ ایک اپنا پرانا اصول، کس طریقے سے کمپنی چلنا چاہیے، اصول سے چلتے آ رہی ہے۔ آپ کے کوئی نئی مینیجر آتے اصول کو بدل دیتے، آپ کے اصول کے خلاف کام کرتے، بولتے کیا یہ اور بہتر ہوگا، اس سے منافع زیادہ ہوگا۔ آپ کے اصول ہے کچھ، آپ کے اصول ہوئیں گے کہ میں ایمانداری سے کام کروں، آپ کے مینیجر کے اصول ہوئیں گے ایمانداری کو چھوڑو، پیسے زیادہ کمانے کا۔ آپ کو جب پتا چلے گا آپ کا مینیجر آپ کے اصول کو توڑ رہا ہے، بولے گا مالک زیادہ پیسے ملیں گے، رشوت دو، آپ اس سے سہمت ہیں؟ آپ بولیں گے زیادہ پیسے چھوڑو، ملتے کیا نہیں ملتے، رشوت دینا حرام ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں کہہ چکی ہے کس طریقے سے اس ایشور کی عبادت کرنا۔ ابھی انسان اپنی غلط فہمیوں میں اللہ تعالیٰ، خدا، ایشور کی بات چھوڑ کے خود کے طریقے سے عبادت کرنے لگتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے؟ اس عظیم خدا کو گالی دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا نے بیٹا جنا، استغفر اللہ۔ ہم خدا کو اس مورتی میں لے آتے، جب لکھا ہوا ہے سویتا سوتر اپنشد میں، یجوروید میں، نہ تسیہ پرتیما استی، اس ایشور کی پرتیما نہیں ہے، ہم مورتی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کسی کو مدد کرتا ہوں اور اگر وہ شخص مجھے جانتا نہیں ذاکر کیسا دکھتا ہے، مثال کے طور پہ شری لنکا میں میں ایک اسٹوڈنٹ کو مدد کرتا ہوں، روز 10,000 روپے بھیجتا ہوں، اس کو پتا نہیں ذاکر کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ کاکروچ بناتا ہے، کاکروچ،
اور روز صبح کو بولتا ہے ذاکر شکریہ. جب مجھے پتا چلے گا اس نے مجھے کاکروچ بنایا, کیا مجھے خوشی ہوگی؟ بھلے وہ مجھے کچھ خالی دل میں کہتا تھا ذاکر شکریہ کافی ہے, شکریہ نہیں بھی کہتا تھا چل جاتا تھا, لیکن مجھے کاکروچ بنایا, انسان سے کاکروچ بنایا. مجھے فرق پڑے نہ پڑے, وہ تو بیوقوف بن رہے نا. کیسا بیوقوف انسان ہے. مجھے بھلے فرق نہ پڑا, میں دیالو, جان دینا مجھے کاکروچ میں کیا فرق پڑا, میں بولوں گا کیا بیوقوف انسان ہے, کیا بیوقوف انسان ہے کہ کاکروچ کے سامنے جھک رہا ہے. تو اسی طریقے سے خدا نے ہر مذہبی کتاب میں دکھایا ہوا ہے کس طریقے سے اس کی عبادت کرے, کس طریقے سے اس کی بات مانے. ہم آتے ہیں اور اپنے طریقے سے سوچنے لگتے ہیں انرجی از گاڈ. کہاں نہیں لکھا انرجی از گاڈ؟ آپ نے بالکل آپ کے سوال کا جواب خود آپ نے دیا. آپ نے ایک مثال دی کہ ہندو لوگ کہتے ہیں نمستے. نمستے کا لفظ کدھر سے آتا ہے آپ کو شاید پتا ہوگا. نمستے آتا ہے ادم نممے سے. ادم نممے مطلب میں آپ کے سامنے جھکتا ہوں, میں آپ کی عبادت کرتا ہوں. ادم نممے, آپ کہنا چاہتے میں آپ کے اندر ایشور کی عبادت کرتا ہوں. مثال کے طور پہ وہ آدمی چور ہے, وہ غلط کام کر رہا ہے, بلاತ್ಕಾರ کر رہا ہے, آپ اس کو ایشور بولیں گے؟ آپ ایشور کو اتنا گھٹیا سمجھ گئے؟ وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے انسان کو بولتے ہیں آپ ایشور ہے. اس سے بھائی چارگی بڑھیں گی نہیں گھٹیں گی. وہ بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو, وہ چور کو, وہ ڈاکو کو میں ایشور مان رہا ہوں, اس کے سامنے جھک رہا ہوں. اللہ کو کیوں گالی دے رہے, ایشور کو کیوں گالی دے رہے, خدا کو کیوں گالی دے رہے؟ اسلام میں, اسلام کی بھی آپ نے مثال دی, اسلام میں ہم کہتے السلام علیکم. اللہ تعالیٰ سے فرماتے اس انسان پہ سلامتی دے. چاہے وہ اچھا انسان ہے تو بھی سلامتی دینے کی بات اچھی ہے, چاہے وہ چور یا ڈاکو ہو. میں بولوں گا السلام علیکم, میں کہہ رہا ہوں یا اللہ, یا رب, یا خدا, یا ایشور, یا بھگوان اس ڈاکو پہ رحمت فرما. کچھ بری بات ہے؟ نہ میں اللہ کو گالی دے رہا ہوں, اس کے لیے دعا دے رہا ہوں کہ تو غلط کام چھوڑ اور صحیح راستے پہ آ. اگر میں اس کو خدا مانوں گا تو خوش ہو جائے گا, وہ اور چوری کرے گا, وہ اور بلاತ್ಕಾರ کرے گا. کوئی بھی دھرم میں یہ نہیں سکھاتا. یہ دھرم کے ماننے والے اپنی خود کی ایجاد کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں انوویشن, بدعت. جس طریقے سے خدا نے سکھایا ہے کہ اس کی عبادت کرے, اسی طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے.